سر ابھی بال کو جو اکثر لوگ چوٹی بنا کے رکھتے ہیں مرد، دیکھیں کر کے جی بال لیتے ہیں. مردوں کو اور عورتوں کو بھی، مرد کو حکم دیا کہ عورتوں کی مشابہت نہ اختیار کرو، عورت کو حکم دیا کہ مردوں کی مشابہت اختیار نہ کرو. اگر یوں ہی اگر حفاظت کے لیے کچھ کبھی لگا لیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن عورت کی طرح چٹیا بنائے تو وہ نہیں، تو وہ تو چھوٹا ہوتا ہی ہے، اس پہ اتنا سا نکال کے رکھتا ہے گوندا جیسا باندھ کے رکھتے ہیں. جی. اگر اس سے بچتے ہوئے یعنی عورتوں کی مشابہت سے بچتے ہوئے حفاظت کے طور پہ کہ سمٹ جائے، یعنی مشابہت سے بچتے ہوئے اس طرح سے وہ نقالی نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے بال کی حفاظت کے طور پہ ربڑ لگا لیا یا کوئی کلپ لگا لیا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. خلاصہ یہ کہ عورتوں کی کیفیت اختیار کرنے سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، عورتوں کی کیفیت ہمیں نہیں اختیار کرنا ہے. جی کچھ لوگ جانوروں کا خوبصورتی کے لیے ہار وغیرہ پہنا دیتے ہیں، تو عام طور سے نظر بد ہی، جیسے میں نے کہا نا بچوں کو جیسے ٹیکا لگاتے ہیں نا، تو ایک تو لوگوں کے اندر جو ہے یہ خیال تو ہے ہی نظر بد سے، بعض لوگ کہتے ہیں ہم خوبصورتی کے لیے لگاتے ہیں، اچھا لگتا ہے دیکھنے میں. تو ایک چیز جو معروف ہو گئی کہ یہ نظر بد کے طور پر ہے تو مشابہت کی وجہ سے اس سے بچنا چاہیے. لیکن گلے میں رسی اگر ڈال رہے ہیں تاکہ جانور کو باندھ سکیں اس کا نہیں مسئلہ ہے، لیکن خوبصورت لگنے کے لیے یا اس قسم کے قبیل سے باندھنے کے علاوہ ہٹ کر دوسرے کسی قسم سے تو پرہیز کرنا چاہیے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی بھی قسم کا ہار، قلادہ، ایک تو فرمایا کہ جو ہے تانت کا ہار، تانت جو ہے جو جانور کی جو ہے اجڑی سے وہ بنایا جاتا ہے، ڈور، تانت وتر کہتے ہیں اس کو، تو وہ ہو یا کسی بھی قسم کا ڈور، آپ نے فرمایا کسی بھی قسم کا ڈور جانور کے اس میں ہو تو جو ہے اسے کاٹ دینا چاہیے. لیکن باندھنے کے تعلق سے جو مسئلہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، خوبصورتی اس سے بچنا چاہیے. عید کے موقع پر وہ کاغذ کے ہوتے ہیں کلر وغیرہ کہ وہ نظر بد کے لیے تو نہیں پہناتے، ویسے خوبصورتی کے لیے، یا منڈی میں جانور لاتے ہیں نا، جی 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 تو وہ خوبصورتی کے لیے کاغذ سے ہوتے ہیں. ہاں تو ہاں جی جی، وہ عید کے موقع سے وہ سجاتے بھی ہیں، تو ہمیں جو اس عمل سے بھی بچنا ہے. جانور کو کیوں سجانا ہے؟ جانور کو ہمیں سوال پیدا ہوتا ہے ہمیں جانور کو کیوں سجانا ہے؟ آپ سجیں، آپ سنوریں، آپ نے بال رکھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بال کی قدر کرو، سجاؤ. چہرے کے لیے آپ نے جو ہے آئینے کی دعا سکھائی ہے. کیوں آئینے کی دعا؟ کہ آدمی سنورے، اپنا چہرہ دیکھے. تو جس چیز کو سنوارنے کی ضرورت ہے آدمی سنوارے، لیکن جس چیز کو سنوارنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہمیں اس چیز سے بھی. مومن کے بارے میں آیا کہ وہ لایانی کام نہیں کرتا ہے. مومن جو آدمی ہوتا ہے لایانی کام نہیں کرتا، تو جو آپ اس کو لایانی میں بھی گنتی کریں گے کہ فضول حرکت ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور یہ رواج کیوں چل پڑا ہے کہ اس کو جو ہے سجایا جاتا ہے، بہت سی جگہ پہ اس کو غسل دیا جاتا ہے، یعنی بکرے کو باقاعدہ غسل دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ذبح کیا جاتا ہے. تو یہ سب تو ایک طرح رواج جو چل پڑتا ہے نا، پھر ایک کو دیکھ کے دوسرا، دوسرے کو دیکھ کے تیسرا، تیسرے کو دیکھ کے چوتھا، وہ سب اس رواج پہ چل نکلتے ہیں. تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. یہ بھائی نے جو کہا ہے کہ باندھ لیتے ہیں جی تو کیا لمبے بال کی سنت ہے؟ ہاں، بال جو بال رکھنے یہ کندھا تک رکھ سکتے ہیں. بال کی 3 کیٹیگری ہے. یہ جو ہے کان تک کی لو ہو، کان کی لو تک ہو، یا کان سے نیچے ہو، یا کندھے تک ہو. یہ 3 کیفیت میں بال رکھ سکتے ہیں. یہ کندھے سے نیچے نہیں جانا چاہیے. اس سے والے کو وہ پیچھے کر کے باندھ سکتے ہیں اگر حفاظت کے طور پہ تو کوئی مقصد اصل ہے نا، آدمی نیت کے اعتبار، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. اگر مقصد ہے بال کی حفاظت، اگر جو ہے ربڑ لگا لیا اس میں کوئی حرج نہیں. جی لڑکے لگا لیتے ہیں جو جن کے بڑے بال ہوتے ہیں اس میں لگا دیتے ہیں. تو ہاں تو وہ بھی ہے نا، فیشن اور نقالی بھی یہ سب چیزیں ہیں نا. فیشن جو ہے جیسے دیکھتے ہیں بدماشوں کو ایسا کرتا ہے، اس کو دیکھ کے ایسا کیا جاتا ہے، اور یہ عام طور سے عورتیں پہنتی اس طرح سے. جی کیا سوال کیا؟ پڑھیے، دیکھیے تو پڑھیے. سردی اور گرمی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے آتی ہے. جی یہ ان کا سوال ہے، یا آتی ہے؟ جی جی، جو سردی اور گرمی جو ہے جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے، یعنی جب جہنم سانس لیتی ہے تو سردی ہوتی ہے، جب جہنم سانس لیتی ہے تو گرمی، یعنی اسی کے سانس لینے سے سردی اور گرمی ہوتی ہے. اس میں جو ہے اس طرح سے علماء بیان کرتے ہیں کہ جب سانس جو ہے اندر کی طرف لیتی ہے تو سردی ہوتی ہے، اور جب باہر کی طرف جو ہے جہنم سانس چھوڑتی ہے تو دنیا میں گرمی ہوتی ہے. لیکن سردی اور گرمی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے
جی کچھ لوگ ایسے ہیں قرآن سننے والے ہیں جو رقیہ کرتے ہیں جی لیکن کوئی پیسہ نہیں, کچھ نہیں لیتے, اللہ کے لیے کر رقیہ کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے کسی بھائی کو اگر فائدہ پہنچا سکتے ہو تو فائدہ پہنچاؤ, تو یہ حکم ہے. تو اگر ایک نیک آدمی ہے, وہ آدمی صالح ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, علم والا ہے, اور جو ہے یعنی وہ یعنی بدعت والے اعمال نہیں, تو کوئی مسئلہ کر سکتے. جی جی کوئی مسئلہ نہیں. اگر اس طرح سے فائدہ کوئی پہنچانا چاہے کوئی مسئلہ نہیں. اس کو کاروبار نہ بنایا ہو کہ اسی کو ذریعہ معاش, گھر چلا رہے ہیں, بیوی بال بچے چلا رہے ہیں, گھر بنا رہے ہیں, اس طرح کا ذریعہ نہ. تو جو آدمی فی سبیل اللہ کرے گا, ان کے پھونک میں بھی, اس کے پڑھنے میں بھی اخلاص ہوگا, تو اس میں کوئی حرج نہیں, اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. جی جی نہیں لٹکانا چاہیے. جیسے بہت سے لوگ جو ہے وہ لگاتے براسلیٹ ٹیپ سے, جو مرد بھی لگاتے ہیں, نہیں لگانا چاہیے. جی 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 اس طرح سے آپ کسی میڈیکل ڈاکٹر سے پوچھیے, ڈاکٹر کیا بتائے, کہے گا کہ یہ علاج ہے پراپر, اس کا نہیں بتائے گا. ایک لٹکانے والی چیز ہے, دوا کھانے سے علاج ہوتا ہے, فائدہ پہنچتا ہے. تو کوئی چیز لٹکانے والی چیز علاج کے طور پہ نہیں لٹکانا چاہیے. جیسے کہ پچھلے درس میں بھی آیا, ایک آدمی جو ہے, ایک بیماری تھی کمزوری والی بیماری, تو ہاتھ میں جو ہے اس نے پیتل کا کڑا پہنا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اتار دو, یہ تمہاری کمزوری میں اور اضافہ کرے گا. تو اس طرح یہ جو رات کو سونے کے ٹائم تو سارے بدن پہ ہاتھ پھیر سکتا ہے جی, لیکن جو عام بیماری میں وہ صرف جو ہے عام بیماری میں جب رقیہ کریں گے, ہاتھ پہ پھونک کے چہرے پر مل لیں گے, چہرے پر مل لیں گے. جی 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 بولیے, کیا آیا ہے؟ جی 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 انعام کیسے ملتا ہے؟ گیم کھیلنے کی وجہ سے. اس میں اور کیا کیا چیز ہے؟ کچھ کرنا نہیں, اس میں اور کیا کیا چیز ہے؟ ڈالر وغیرہ نہیں خریدتے ہیں اس میں, کھیلنے کی وجہ سے پیسے ملتے ہیں. تو گیم بالکل اس طرح کا گیم نہیں کھیلنا چاہیے. کون کس ٹائپ کا؟ گوٹی ہے, چوکور کوئی چیز ہے, کس ٹائپ کا گیم؟ ٹیبل ٹائپ کا ہے نا نبی. تب ایسے کوئی کھیل نہیں ہے, لیولز کے حساب سے ہے. جی جی ایک لیول چلیں گے تو آپ کو اتنا پیسہ ملے گا, دوسرا لیول چلیں گے تو اتنا پیسہ ملے گا. جی جی وہ حساب سے یعنی وہ پھر اس میں اور اس ایپ میں کوئی اور چیزیں ایسی غیر شرعی چیزیں, ایڈس وغیرہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی آدمی ایسے پیسہ نہیں دے گا کہ رنگ پھینکیے آپ کو پیسہ دے گا, جب تک اس کا کوئی مفاد جڑا نہیں ہوگا. آپ نے اصل میں دھیان نہیں دیا اس پہلو پہ. ہاں ٹھیک ہے, وہ کچھ نہیں کرنا پڑتا, لیکن ایپ کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں, وہ رکھا رہتا ہے جس کے ذریعے اس کو فائدہ پہنچتا ہے, اسی لیے آپ کو پیسہ دیتا ہے. ہم کوئی رنگ پھینکیں, کوئی ایسا پیسہ نہیں دے گا, کوئی مفاد اس کا جڑا ہوگا ایپ والے کا, اس لیے وہ پیسہ دیتا ہے. جی جی جو آپ نے دھیان نہیں دیا ہے, آپ اس میں دھیان دیں اور صحیح طور پہ اس کے مواصفات کو ہم سے بیان کریں تو آپ کو بتا سکوں گا. کوئی مقصد اس کا ضرور ہوتا ہے. کوئی بھی آدمی یوں ہی پیسہ نہیں دے گا, رنگ پھینکو وہ پیسہ نہیں دے سکتا. دنیا میں کوئی آدمی ایسا بیوقوف پڑا ہوا نہیں ہے, اس کا مفاد جڑا ہوگا. کوئی اس کے اندر جو ہے ایپس ہوں گے, کوئی اس کے اندر ایسا پروگرام ہوگا جس کو دیکھنا پڑتا ہے, جو ایڈس آتے ہوں گے, کوئی ایسی چیز ہوگی جس کی بنیاد پر وہ پیسہ دیتا ہے. پیسہ بھیجنے والا معاملہ یا کھیلنے؟ ابھی تو آپ بھیجنے. جی ہاں تو پیسہ بھیجنے والا, اس میں اور بھی چیزیں ہوں گی ایپ. جی پھر بھی جو ہے آپ ہمیں اس کا لنک بھیجیے, اس کا لنک بھیجیے, کیونکہ بغیر مواصفات کے, بغیر مطلب کے کوئی بھی آدمی پیسہ نہیں دیتا ہے, بغیر مطلب کے. وہ لنک بھیجیں آپ مجھے, کیونکہ اس طرح کی چیزوں کو جاننا ضروری ہے. بغیر جانے جو ہے نہیں بتایا جا سکتا. اس کی یا تو اس کا لنک مجھے دیں, یا مجھے اس پھر سے آپ دوبارہ ریسرچ کر کے اس میں کون کون سی چیزیں ہیں. جی جی جنت میں نہیں ہوں گے. جی
تو پچھلے درس میں تو یہی سب سے پہلا درس اسی سے متعلق تھا، جو یہ جو تیسرے لیول کا بھی سٹارٹ ہوا ہے اس میں سب سے پہلا درس اسی سے متعلق تھا کہ 4 خوبیاں ایسی ہیں جو کسی مسلمان میں ہو تو بلا حساب اور بلا عذاب وہ جنت میں جائے گا۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے سے دم نہیں کرواتے، تو دوسروں سے دم نہ کروانا یہ بہتر ہے، خود سے آپ دم کریں، دوسروں سے نہیں کریں، الا یہ کہ اضطراری صورت پیدا ہو جائے، ورنہ پرہیز کریں، کسی دوسرے سے دم کرانا چاہیے، کیونکہ آپ کو یہ حدیث بھی ابھی گزری ہے کہ دم جو ہے شرک میں سے، رسول اللہ نے فرمایا شرک میں سے ہے، تو اس سے جتنا بچ سکتے اتنا بچیں، شرعی طور پہ دم کرنے میں کوئی حرج نہیں، دوسروں سے کرواتے ہیں تو بہت مجبوری ہو جائے تبھی کرائیں ورنہ نہیں کرائیں، کیونکہ یہ کامل توکل کے خلاف، دوسروں سے دم کروانا یعنی پورے جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے، کامل توحید کے منافی کہا جائے گا۔ توحید میں یعنی وہ خلل اور نقص نہیں پیدا ہو رہا، لیکن کامل توحید کے اس میں جو ہے تھوڑا سا نقص پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس سے پرہیز ہو جائے تو بہتر ہے۔ جی 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 وہی حدیث تو بتا رہا ہوں، جی جی سب سے لاسٹ میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے میں ان میں سے ہو جاؤں، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے تم ان میں سے ہو۔ پھر ایک آدمی کھڑا ہوا کہ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے، تو آپ نے کیا کہا تھا کہ اوکاشا جو ہے بازی لے کے چلے گئے، سبقت لے گئے۔ جی اور شکر صاحب کچھ؟ وہ جس طرح بتا رہے ہیں سینٹر کھلے ہوئے ہیں، مطلب عقیدے کے لحاظ سے وہ لوگ ٹھیک ہیں، تو کیا اگر یہ شریعہ کرتے ہیں؟ جی کون لوگ؟ سلفی لوگ ہیں، جیسے پاکستان میں اسلام آباد میں جی جی وفات ہو گئی ہے، جی لوگوں کو بدرین عقیدے میں لا رہے تھے، لیکن ایک سینٹر انہوں نے کھولا ہوا تھا، اس میں پیسے اس طرح سے لیتے تھے کہ بھئی ہم آپ کو آئل اور یہ بیری اور اس کے پتے اس کا چارج کرتے تھے۔ اقبال سلفی صاحب کچھ ایسا بھی وظیفہ بتاتے تھے، اتنا مرتبہ پڑھو اتنا مرتبہ پڑھو، میرا اس پر جو ہے مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا تو میں نے جواب دیا ہے، میرے جو ہے ویب سائٹ پر وہ جواب ہے، میرے ٹیلی گرام چینل پر جواب ہے، میرے فیس بک پر بھی ہے کہ وہ ٹھیک ہے بیان کرتے ہیں تو اچھا بیان کرتے، بیان سنیں، رقیہ اگر بتائیں اقبال سلفی یا جو رقیہ کرنے والا آدمی اگر کوئی رقیہ اگر کرے تو اس پہ 100% یقین نہیں کریں، کسی عالم سے دکھوائیں، کیونکہ رقیہ جو کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر وہ مکسنگ کرنے لگتے ہیں، تو اس میں بھی بہت ساری جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو اتنی مرتبہ پڑھو، جبکہ شریعت میں اس کے تعلق سے ذکر نہیں کہ اتنی مرتبہ پڑھو، لیکن وہ اپنی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ اتنی مرتبہ پڑھو، اور یہ پاکستان میں عام میں بہت سارے عالموں کو دیکھتا ہوں کہ اتنی مرتبہ پڑھو اپنی طرف سے کہتے رہتے ہیں، تو یہ ثابت نہیں ہے۔ جی جی جہاں پر عدد متعین شریعت نے عدد جہاں پر بتایا ہے عدد کے ساتھ، جہاں پر عدد نہیں ہے آپ بلا عدد جو چیز ثابت ہے اس کو پڑھیں، بلا عدد پڑھیں، جی خود سے نہ بتائیں۔ تو وہ جو پیسے لیتے ہیں اور یہ ہدیہ کہہ کے یہ تیل فلاں کا، یہ بھی تو غلط ہے، جی یعنی اس کے باقاعدہ وہ خریدتے ہیں، کہاں سے آگے سے کیوں تیل ویل کیوں لے خریدنا ہے؟ بھئی یہ ساری چیزیں آپ کو یہ ایک کٹ کی شکل میں نہیں لینا ہے، یہ سب چیزیں کٹ کیٹ نہیں لینا، رقیہ قرآن پڑھ کر دم کرنا، تو کٹ کیٹ تو ہم نے بنایا ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں جیسے یعنی ایسا جگاڑ پانی بنایا تاکہ پیسہ آتا رہے۔ سر جیسے بیری کے پتے اویلیبل نہیں ہیں، ہاں ضرورت نہیں بیری کے پتے کی، دم کیا چیز ہے؟ دم جو ہے جی کہتے ہیں نا بیری کے پتوں سے نہا لے، نہا سکتے، کوئی مسئلہ کوئی حرج نہیں ہے، تو آپ کیوں جو ہے بیری پتے رکھے ہو؟ آپ کہیں جو وہ خود مریض آدمی تو جو ہے پہاڑ سے توڑ لائے گا، جو کہ اتنی پریشانی ہوتی ہے وہ کہیں سے بھی خود لے آئے گا، اپنے ہی پاس کیوں دکان کھولے ہوئے؟ کوئی ڈاکٹر دیکھیں دوا خود سے بیچتے ہوئے، ڈاکٹر نہیں رکھتا ہے، وہ ایسا ڈاکٹر کیوں بنا ہوا ہے کہ دوا خود اپنے پاس رکھے ہوئے؟ جی جی بالکل جو ہے سورہ فاتحہ کے نام شفا بھی، اس کو تو پڑھنا چاہیے، بہترین صورتوں میں سے، رقیہ میں سے، رقیہ کی صورتوں میں سے۔ جی جی آن لائن ویسے شادی سے بچنا چاہیے، کیونکہ آج فراڈ کا زمانہ ہے، دھوکہ کا زمانہ ہے، لیکن اگر دھوکہ نہ ہو، یعنی آپ جو ہے ہر ایک اعتبار سے آپ جانچ سکتے ہیں کہ نہیں دھوکہ نہیں ہو سکتا ہے تو کیا جا سکتا ہے، لیکن نکاح کے شروط پورا کرنا پڑے گا، ولی ہو، لڑکا اور لڑکی کا وجود ہو، رضامندی ہو، 2 عادل گواہ ہوں، نکاح کا اعلان کیا جائے، مہر طے کیا جائے، نکاح کے شروط اور قرم پورے کیے جائیں تو آن لائن بھی نکاح ہو سکتا ہے، لیکن میری رائے کہ بچنا چاہیے، آپ جائیں تب جا کر کے نکاح کریں، کیونکہ اس میں پھر دھوکے کا بھی پہلو نکلتا ہے، کیونکہ آپ نظروں کے سامنے نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کون آدمی ہے نہیں ہے، کون ولی بن رہا ہے نہیں ولی بن رہا ہے۔ جی
वो ऐसा मतलब कि वली जो है बंदा चल सकता है, कोई मसला नहीं, वली की रजामंदी ज़रूरी है.